اس کی شاید ایگو بند کریں، آج زیادہ ہے، بند کر دیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ و کرم اور احسان ہے جس کی توفیق سے ہمیں جمعہ مبارک کی بابرکت رحمت والی یہ سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں جمعہ کے شروع ہونے سے کئی وقت پہلے آ جانا اور آ کر بیٹھ کر ذکر حبیب اللہ علیہ السلام سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور پھر لاہور کے گرد و نواح سے بھی ساتھی آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کا آنا قبول کرتے ہوئے ہر کام پر رحمت و برکت عطا فرمائے۔ جمعے کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعتوں کو رب نے 2 کر دیا ہے، اور اس کی کوئی وجہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہفتے بعد ہی صحیح مگر 7ویں دن آپ جمعہ کے دن تعلیم و تربیت قرآن اور نسبت پر حدیث مصطفیٰ سے اپنی محبت، عقیدت، آداب اور زندگی کو سنوارنے کے موقع کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا مضمون مضامین آداب رسالت کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آداب رسالت کی آج ہماری 9ویں قسط ہے، 10 قسطیں ہماری سورہ الحجرات کی 3 آیتوں پر گزری ہیں، 10 قسطیں، اور 10 قسطوں میں ایک ہی بات بتائی ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان اتباع والا بھی بننا چاہے اور محبت والا بھی بننا چاہے تو اس کے لیے پہلا قرینہ ہی ادب ہے۔ ادب ہوگا تب ہی بارگاہ مصطفیٰ کے بارگاہ کی اطاعت کر سکے گا اور بارگاہ رسالت مآب سے محبت کا تعلق قائم کر سکے گا۔ اسی حوالے سے آج ہم اس مضمون کو اس انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا اور بتا دیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، اور اپنی آواز بارگاہ سرور کونین میں محبوب کے ادب کی وجہ سے، محبوب علیہ السلام کے تعظیم و احترام و توقیر کی وجہ سے بلند نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو اللہ اپنے تقوی و نور اور اپنی بارگاہ کی قربت معیت کے لیے چن لیتا ہے، اور جنہیں وہ اپنی قربت دیتا ہے، معیت دیتا ہے، تو یہاں تک بات کر کے بات ختم نہیں کر رہا، آگے ابھی اس کا اجر انعامات جاری ہیں۔ فرماتے ہیں لہم مغفرت، ان کے لیے رب باری تعالی بخشش کا اجر رکھا ہے، بخشش رکھی ہے، اور اس کا ایک معنی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لہم مغفرت، کہ بخشش رکھی ہی ان کے لیے ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب والے ہیں۔ یوں بھی ہو سکتا تھا مغفرت لہم، رب نے یوں نہیں کہا، فرمایا نہیں، جن کے دلوں کو امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو میں نے اپنے تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرت، اور تقوی والا دل اس لیے چنا کہ ان کو ادب اور تعظیم توقیر مصطفیٰ کی عادت جو پڑ گئی ہے، تو جن کو یہ عادت پڑ گئی، جو عادی ہو گئے، فرمایا لہم مغفرت، میں نے مغفرت رکھی ہی ان کے لیے ہے۔ اب کہ رکھی ہی کا معنی یہ کیا کر رہے ہیں؟
اگر ذہن میں یہ سوال آئے تو اس سوال کا جواب اللہ نے فرمایا ایاک نعبد، ہمیں سکھایا نا سورہ فاتحہ میں، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ ایاک نعبد کا ترجمہ جس بھی ترجمہ کرنے والے کو اٹھا لیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی مالک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بس وہاں جو ہی آیا ہے، جو ایک خاص انداز میں ہی کہہ کے زور دیا ہے، رب نے بھی یہ بات بتائی، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، رب فرما رہا ہے میری مغفرت ہے ہی ان کے لیے جو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب والے ہیں۔ میں نے ادب جن کو ادب مصطفیٰ کی عادت ہے، میری بخشش، میری مغفرت ہے ہی ان کے لیے۔ اور اس تصور کو قرآن مجید فرقان حمید اور مقامات پر بھی لے کر آتا ہے۔ اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر دیکھیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کا 39واں سورہ الزمر ہے، آپ سورہ الزمر کی آیت اٹھا کر دیکھیں، رب فرماتا ہے قل، میرے محبوب آپ فرما دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اور یہ بات کر کے رب باری تعالی آگے فرما رہا ہے کہ محبوب ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں اس آیت کا ایک ترجمہ کا مفہوم تو یہ ہے، قل، میرے محبوب آپ فرما دیں، آپ فرمائیں، تو قل کہنے کا ایک معنی یا عبادی، اے میرے بندو، تو رب باری تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں، کون سے حبیب؟ وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، وہ میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میری رحمت، اللہ فرما رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور بے شک اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یہ آیت نمبر 53۔ اب اس آیت میں ایک اور لطیف پیاری بات ہے، اور وہ بات سمجھنے والی ہے۔ اگر تو عبد کی بات ہوگی نا، بندگی کی، تو ہم نسبت اللہ کی طرف کریں گے، مگر عبد کا ایک معنی غلام بھی ہے۔ کیا؟ غلام۔ تو اللہ نے فرمایا قل، حبیب تو کہہ، یا عبادی، اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں، اور یا کا قریب ترین مرجع قل ہے، اور قل سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ رب نے فرمایا حبیب آپ فرما دیں، اے میرے غلاموں، کون سے غلام؟ جو ہیں تو میرے، مگر نفس پر اور نفس کے حملوں میں بچ نہ سکے، شیطان کے حملوں سے بچ نہ سکے، اور اس وجہ سے اصل راہ سے ہٹ گئے، کمزور ہو گئے، گناہ کر بیٹھے۔ رب فرما رہا ہے حبیب انہیں تسلی دو، انہیں اپنا کہہ کر ذرا پیار کرو، اور اپنی طرف بلا کر انہیں مجدہ جاں فضا اور خوش خبری، رحمت و برکت و سعادت سنا دو، اور کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تم میں نہیں ہوں، تمہارا میں نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت خود ذات مصطفیٰ ہے۔ کہا بس اگر واپس پلٹو، کبھی شیطان کے لفظ و فریب میں مبتلا ہو کر بھی واپس آ جاؤ، اور واپس آ کر یوں طلب محبت والے بن جاؤ،
پھر سے عجز والے بن جاؤ، انکساری والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جنہوں نے غلامان مصطفیٰ بن کر محبوب تیری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، حالانکہ راستے سے ہٹے بھی مگر ہٹ کر پھر تیری طرف آ گئے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں رب فرماتا ہے اور وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک انہی کے سارے گناہوں کو میں بخشنے والا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس سے پتہ لگا مغفرت اور بخشش بہترین اور بوسیلہ مصطفیٰ ہی ملے گی۔ حضور کے وسیلے کے بغیر مغفرت اور بخشش اس طرح سے نہیں مل سکتی۔ اب اس پہ آگے دو سوال ہے، میں اس پر بھی آتا ہوں۔ مغفرت اور بخشش اگر نہیں یقین تو حضرت آدم سے پوچھو نا، آپ نے گناہ نہیں کیا تھا کیا؟ اور عزم اور ارادے سے گناہ نہیں کیا تھا۔ میں تصحیح بھی کرتا جاتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں حضرت آدم سے بھی تو گناہ ہوا، نہ، گناہ کی نسبت کبھی بھی نبوت اور رسالت کی طرف نہیں کرتے۔ نبی اور رسول ہوتے ہی پاک ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا فیلڈ ہی نہیں ہے کہ نبیوں کے اندر غلطیاں نکالیں۔ جو اس فیلڈ میں آیا وہ آؤٹ آف فیلڈ۔ نبوت اور رسالت میں کمی اور کجی نکالنا کس کا کام ہے؟ وہ آج تک آؤٹ آف فیلڈ ہے، شیطان کا کام ہے۔ شیطان رب کا منکر نہیں تھا، اس نے حضرت آدم میں غلطی نکالی تھی نا، اپنا موازنہ کیا تھا۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس لیے پھل کھایا تھا کہ شیطان نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ آپ یہ پھل کھا لیں جو اب آپ کو قربت الہی حاصل ہے، اللہ کریم اس سے بڑھ کر آپ کو قربت دے گا۔ بس وہ جو محبت قربت الہی کی جو چاشنی تھی نا، اس مٹھاس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ پھل کھائیں، اور پھر قسم کھائی۔ اس سے پتہ لگا ابن آدم بیسیکلی ہے سادہ، وہ جتنا مرضی کہ میں بڑا چالاک ہوں، بس سمجھ لگ گئی نا بات کی۔ تو آپ کی بخشش بھی کس وجہ سے ہوئی؟ جب حضرت آدم نے، رب نے کہا فتلقى آدم، ہم نے اپنے آدم کو توبہ کی باتیں سکھائیں، اور حدیث میں آتا ہے وہ توبہ تھی میرے مالک، اور آپ کی بھی ابدیت کے وارث جائیں 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ لوگ کہتے آپ اپنا چہرہ تو اٹھائیں، آپ کہتے مجھے شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں چہرہ اٹھاؤں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر اللہ نے خود کلمات سکھائے اپنے آدم کو، ہائے ہائے، آداب پیار کے کلمے سکھائے۔ حدیث میں ہے مستدرک الحاکم کی حدیث، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا فاروق اعظم نے روایت کیا، فرمایا جب وہ بات ہوئی آپ نے کہا مالک اب میرے پاس اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں، میں اپنی جان پر ربنا ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے بھی ہمیں بخشا نہ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مالک ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ساتھ کا حدیث کے لفظ کہا مالک میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے محمد کا، تیرے مصطفیٰ کا۔ رب نے پوچھا میرے حبیب آدم تو نے میرے مصطفیٰ کو کیسے جانا؟ کہا مالک جب تو نے مجھے تخلیق کیا، روح پھونکی، تو جب میں نے آنکھیں کھولی عرش پر دیکھا تیرے نام کے ساتھ تیرے محمد کا نام تھا، میں نے عرش کے پاؤں پہ دیکھا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھا، حبیب تیرے نام کے ساتھ مالک تیرے حبیب کا نام تھا، میں سمجھ گیا یہ تیرا محبوب ہے، یہ تیرا مصطفیٰ ہے، یہ تیرا حبیب، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے مصطفیٰ کا۔
رب نے کہا بس میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے حبیب کا. رب نے کہا حبیب بس یہی سننا تھا، میں نے یہی سننا تھا، اب تو نے میرے حبیب کا واسطہ. اور آج بھی یہ جو ہم انگوٹھا چومتے ہیں حضور کے نام نامی پر، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے یہ تو بدعت ہے، اگر ذہن میں سوال آ جائے اس کا جواب محبت یہ ہے بدعت وہ ہوتی ہے جس سے اسلام کا کوئی رکن چھوٹتا ہو اور وہ دین میں کوئی نئی شے ہو جو اسلام کی بنیادوں سے ٹکراتی ہو. تو انگوٹھے چومنا یہ حدیث سے ثابت ہے. سیدنا صدیق اکبر کا بھی طریقہ ہے کہ جب حضور کا اسم گرامی آتا تو آپ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے. کس سے لگاتے؟ ہاں یہ مستحب عمل ہے. کیا ہے؟ اس کا جو احکامی فعل ہم نکالیں گے نا، کس کا حکم کیا ہے شرعی طور پر، حدیث کی ساری بحث کے بعد مستحب عمل ہے. تو بدعت کہاں رہ گیا؟ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. مگر اگر اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ بدعت ہے وہ غلط ہے، شرک ہے. اگر تو یہ شرک ہے، کیا؟ تو شرک تب ثابت ہوتا ہے جب رب کو چوما جا سکے. شریک تو تب بنایا جائے گا نا کہ رب کریم کو چوما جا سکے. اللہ چومنے سے پاک ہے. جب رب کو چوما ہی نہیں جا سکتا تو شرک کیسے ہو گیا؟ چوما تو مخلوق کو جاتا ہے یا محبوب کو جاتا ہے. اگر صرف چومنا ہی شرک ہے تو آپ اپنے بچوں کو جھک کر نہیں چومتے. بس آگے خود ہی سمجھ لیں کس کس کو جھک کے چومتے ہیں تو پھر وہ سارے غلط ہو جائے گا. تو بات سمجھ لیں، والدین کے ہاتھ پاؤں چومے، پاؤں بھی چومنے کا ہے، اور پاؤں چومتے عالم کیا ہونا چاہیے. اب میں بس مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھا. تو آج بھی بائبل میں یہ آیت موجود ہے کہ جب حضور کا اسم گرامی حضرت آدم کے انگوٹھوں میں آ گیا تھا اور آپ نے ان انگوٹھوں پر اسم محمد رکھ کے چوما تھا، آج بھی بائبل میں بھی موجود ہے. اور ادارہ اسلامیات والوں نے چھاپی ہے اسے، ہم نے نہیں چھاپی. علامہ مودودی صاحب نے اس کی بڑی تعریف کی اس بائبل کی. بتا رہا ہوں میں آپ کو ساری باتیں تاکہ آپ حوالہ مل جائے کہ پتہ لگ سکے کہ یہ بات نہیں تو نہیں. تو اب آتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور چاہت کا یہ عالم ہے. اب جب یہ معاملہ پیش آ گیا تو مغفرت اور بخشش بوسیلہ ذات مصطفیٰ ہے. اچھا یہ تو تھی مومنوں کے لیے. انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا گیا تو پوچھا وجہ آگ ٹھنڈی کیوں ہوئی؟ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ تب کہاں تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا؟ فرمایا میں اس وقت حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا. یہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی. حضرت فرمایا میں اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جانے لگا میں اپنے حضرت ابراہیم کی پشت میں تھا. تو ایک وجہ تو ابراہیم کے خلیل ہونے کی تو تھی کہ وہ خلیل ہے، مگر مجھے لگتا ہے رب نے کہا آگ خیال رکھنا خلیل تو ہے ہی مگر ابھی اس میں نور مصطفیٰ بھی ہے. یہ وجہ ہے. پھر حضرت اسماعیل ہیں تو نور مصطفیٰ وہاں چلا گیا تو مینڈا تو ذبح ہوا، حضرت اسماعیل کو گزند نہیں پہنچی. اور یہی کیفیت حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی تھی. وہ ایک علیحدہ مضمون ہے. پھر حضرت عبداللہ کو بھی ایسا معاملہ پیش آیا، کوئی منت مان لی حضرت عبد المطلب نے، تو ہر دفعہ
آپ ہی کا نام نکلتا کہ بیٹے کو ذبح کریں گے تو پھر اونٹ اس کے بدلے دیتے رہے جب تک کہ کوئی نام نہ بدلا. اس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بچانے کی وجہ ایک ہی تھی کہ ان کی پشت میں نور مصطفیٰ تھا. تو میں یہ ساری باتیں آپ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش کی لے کے دے رہا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور مغفرت کی خیر. پھر جن کو ادب مصطفیٰ کی عادت پڑ گئی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عبادات میں معاملات میں ادب مصطفیٰ ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا، اور جن کا اوڑھنا بچھونا ادب مصطفیٰ ہو گیا، رب نے انہیں اپنی قربت اور معیت کی خیر عطا فرما دی. اب اس کے لیے میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں بارگاہ رسالت میں آپ سے، اور یہ سنائیں مگر اس کو اب اس ادب کے چیپٹر سے دیکھیں، ادب اور تعظیم کے انداز میں دیکھیں. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو عمر بن عوف میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. حدیث کے لفظ ہیں اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور نماز ہو اور بلال کو اذان کی جلدی ہے. بلال حبشی حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اذان کہہ چکے. فرمایا عرض کی اقامت کہوں صدیق اکبر؟ فرمایا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، وقت قریب ہونا شروع ہو گیا. چنانچہ پھر فرمایا ہاں اقامت کہو. اقامت کہی. اتنے میں حضرت صدیق اکبر مصلی رسول پر کھڑے ہیں، بالاتفاق و بالاجماع. سب کی اپنی اپنی شانیں ہیں، کوئی شک نہیں. سیدنا فاروق اعظم کی اپنی نویکلی شان ہے، سیدنا عثمان غنی کی اپنی شان ہے، اور مولا علی کی اپنی شان ہے. مگر شان صدیق اکبر حضور کے مصلی پر حضور کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو کھڑے ہونے پر جس پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر ابو بکر کھڑے ہیں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، یہ شرف ہے سیدنا صدیق اکبر کو حاصل. ایسے آگے جماعت ثانی میں پھر ہم آئیں گے انشاءاللہ اس پر. واری جاؤں تو نماز شروع ہو گئی، اچانک پیچھے سے سرکار آ گئے، اور جب تاجدار کائنات تشریف لائے حضور رکے نہیں. بھائی میں امامت کے بجائے پیچھے ہو گیا ہوں، شاید بھائی آگے کھڑے ہوئے ہیں، میں دیر سے آیا ہوں، تو میرا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پیچھے ہی کھڑا ہوں. مگر وہ پیچھے والے نہیں، تاجدار کائنات ہے، تخصیص ہے، اجازت ہے. حضور صفے چیرتے ہوئے آگے بڑھے، اور ادب اور محبت کا اندازہ جیسے کسی کو باخبر نہیں کرتے سمجھانے کے لیے، افسر آ رہے ہیں تیار ہو جو، تو ہر صف والا دوسرے کو کہہ رہا ہے سرکار آ رہے، سرکار. نماز ہو رہی ہے، ہائے ہائے نماز جاری ہے، پورا عالم مسجد نبوی، ہر لائن والا تصفیق. یہ حدیث کے لفظ ہیں فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تصفیق کر رہے ہیں، تالی کی طرح تالی بجا رہے ہیں. آپ منظر، اللہ کی نماز ہو رہی ہے، پڑھانے والے صدیق اکبر، آنے والے مصطفیٰ اور پڑھنے والے صحابہ. نماز ہو رہی ہے، نہ حضرت ابو بکر رک رہے ہیں، نہ آقا روک رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، کہ چلو، اور نہ رب روک رہا ہے ابھی بھی یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے تو یہ نہیں کہا تھا یہ کرے، میں نے تو نہیں کہا کہ نہیں کرنے تو چلو کر رہے ہیں. اور اتنے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے بالکل پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق ثم استأخر ابو بکر حتی استوى فی الصف
وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ یہ بات کہہ کر حضور نے سیدنا صدیق اکبر جیسے بھی پلٹ کر دیکھنے لگ پڑے، ہو کیا رہا ہے؟ دیکھا تو سرکار کھڑے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں فاشار الیہ کہ ابو بکر تو کھڑا ہو، میں تیری امامت میں نماز پڑھوں گا، واری جاؤں۔ آپ شان صدیق اکبر دیکھیں، آپ نماز پڑھائیں، آپ کی اقتداء میں اس سے معنی یہ نہیں ہے کہ حضور مقتدی بن رہے ہیں تو درجہ نہ حضور کا درجہ بلند ہے، حضور کا درجہ بلند کی شرط دکھا رہے ہیں لوگوں۔ ابو بکر کون ہے؟ یہ شان صدیق اکبر، اشارہ کیا نماز پڑھاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نماز کے دوران آپ واپس پلٹے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، نماز ہو رہی ہے اور کہہ رہے مالک تیرے محبوب کا کتنا کرم، تیرا کرم کہ تیرے محبوب نے مجھے کہا ہے کہ تو آگے کھڑا ہو، میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں، واری جاؤں۔ اور واپس پلٹے، آقا علیہ السلام خود آگے بڑھے، نماز مکمل کرا کر حضرت صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ، اب دیکھیں اپنے آپ کو بندہ نہیں کہ میں تے فلانیاں دا منڈا، میری کی اوقات ہائے، تو اپنے آپ کو گرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں وہ ابو قحافہ کا بیٹا، میری کیا مجال، آپ کے ہوتے نماز پڑھاؤ۔ یہ ادب ہے حضور کی بارگاہ کا۔ اور آقا علیہ السلام نے بس اتنا کہا، نماز پلٹ کر کہا صحابہ آئندہ جب ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو تالی نہیں بجانی، سبحان اللہ کہا کرو۔ یہ تاجدار کائنات کے بارگاہ میں ادب دیکھ کے صحابہ کا۔ حضرت انس بن مالک آپ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ کی امی جی حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے کو کہا یا رسول اللہ ہے تو اڈا ہے، یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، اور کہا حضور یہ آپ کا بچونگڑا ہے، صغیر سے بھی چھوٹا، حضور آپ کا بچونگڑا ہے، ترجمہ اس کا ہے بچونگڑا۔ حضرت حضور مسکرا پڑے۔ حضرت انس بن مالک ساری زندگی کہتے تھے میں حشر میں اس دن قید پاؤں گا جب حضور سے میری میدان حشر میں ملاقات ہوگی اور تاجدار کائنات مجھے کہیں گے میرے بچونگڑے تو آ گیا ہے، ہائے 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 ہائے، واری جاؤ ادب کے لوگوں، جو بارگاہ مصطفیٰ سے آداب مل جائیں ان کا حال بدل جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے ہیں جو بلیوں کا باپ بننا پسند کریں گے؟ کتنے ہیں جو اپنے آپ کو بلیوں کا باپ کہلوانا پسند کریں گے؟ بتائیں نا، ہے کسی کو یہ بات پسند کوئی اسے بلیوں کا باپ کہے؟ بلیاں دا پیو۔ اور تاجدار کائنات کے باری جائیں اور ماننے والوں کے باری جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن صخر، حضرت آقا نے دیکھا بلیوں سے پیار کرتے ہیں، کہا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، لوگ اب عبد الرحمن بن صخر کا نام لیں تو اہل علم کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر جو لقب محبوب نے دے دیا کہ بلیوں کے باپ کا، میں بس جو محبوب نے کہا وہی ہوں۔ مولا علی المرتضی، کوئی بات ہو گئی، مناظر سرکار آئے لینے انہیں، مسجد نبی میں تو آواز دی قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ ساری زندگی لوگوں سے کہتے علی نام ہونا اپنی جگہ یہ بھی سرکار نے رکھا تھا، حیدر ہونا بھی اپنی جگہ، مگر یہ جو کنیت مجھے حضور نے دی مجھے بڑی پیاری ہے، ابا تراب، مٹی کا باپ، مجھے بڑا پسند ہے، کوئی مجھے ابو تراب کہہ کر پکارے۔ ہائے ہائے۔ پھر حضور کے ایک صحابی ہیں، ہائے ہائے، نام سفینہ، لوگوں نے پوچھا آپ کا نام سفینہ؟ کشتی، کشتی بھی کبھی کسی کا نام ہوتا ہے؟ بوٹ، کشتی، کہا کشتی کیا نام ہوا، آپ کب سے کشتی ہیں؟
کاش بتاتا ہوں، میرا نام مہران ہے، آج تمہیں بتا رہا ہوں مہران، مگر کشتی اس لیے کہا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اونٹوں پر بوجھ زیادہ تھا، سواریوں کا بوجھ، سامان کا بوجھ تھا، بوجھ زیادہ تھا، تو میں نے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر روک کر، جلدی پہنچنا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر ایک جگہ کا چادر بچھاؤ، چادر بچھی، تاجدار کائنات نے کہا سفینہ سب کا سامان اٹھا لو، کہا اس نام کی برکت سے 6-7 اونٹوں کا سامان ایسے ہی اٹھا لیتا ہوں، سبحان اللہ، واری جاؤں تیرے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دیش دے کتیاں نال ادب، وہ سونا ڈھولن یار سجن، وہ سامر ہوتے حجاز وطن، آگے فرید دا بیت حزن، ہم روز ازل بھی تان سبب، عاشقوں کی بات جدا ہو جاتی ہے، یہی وہ مقصد ہے، انشاءاللہ یہ مضمون ابھی آگے ہے، مکیا نہیں، ختم ہونا چاہیے یہ مضمون، دل کرتا ہے ہائے ہائے، یہ میں نے شروع اس لیے کیا ہے، رانجھا راضی ہوئے نا ذرا، محبوب کی باتوں سے خیر پڑے، کوئی زندگی بدل جائے، اور حضور قیامت میں کہیں اور میرے نکڑے دیا امتیا، ہائے ہائے، کوئی امتی کہہ کر کوئی بات کہیں اور بس کچھ بھی نہ کہیں، بس دیکھ ہی لیں، آقا کی نظر پڑ جائے، اور جس طرف ان کی نظر پڑ گئی سمجھو کرم خیر ہو گیا، حضور کی نظر پڑ جائے، پھر ہی زندگی کا مزہ ہے، زندگیاں یوں گزارو، یہ توقع رکھو کہ بس کی نظر پڑ جائے، یار کی نظر کے لیے اخلاق اچھے کرو، یار کی نظر کے لیے اپنی زندگیاں بدل دو، خیر اسی میں ہے جو محبوب سے جڑ گیا، دیکھو کھجور کے خشک تنوں کو بھی کوئی جانتا ہے، وہ بھی حضور سے نسبت والا ہو گیا تو امر ہو گیا، جانور امر ہو گئے جو حضور کی سواریاں تھیں، ہم سے اچھا تو وہ دلدل تھا حضور کا، جس نے بادت وصال نبی، اسے کس نے کہا تو کھانا بند کر دے، اسے بھی پتا تھا حضور مجھ پہ سواری نہیں کریں گے، بیٹھنے نہیں دیتا تھا، انسانوں کے لیے خودکشی منع ہے نا، اس نے کہا میرے لیے کون سی منع ہے، کہا اگر حضور نہیں تو پھر میں بھی کیوں زندہ ہوں، اس نے خود کو گرا کر تمہیں میں جان دی، آؤ لوگوں زندگی انہی کا نام، معاف کرنا پیار کرنا سیکھیں، وما علیہ الا البلاغ۔